बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमारे सामने बहुत बड़ी खबर आई। शहबाज शरीफ साहब की चौधरी निसार साहब की मुलाकात हुई। बड़े दावे किए जा रहे हैं। उसके बाद मैंने कुछ मालूमात हासिल की हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। इस हवाले से ये जो पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुअत्तल हुए 26 अराकीन, तो इन अराकीन की बात करेंगे क्योंकि एक और खातून पंजाब असेंबली से वायरल हो रही हैं। ये खातून नून लीगी हैं और इन्होंने जो किया है उसके बाद में सोच रहा हूँ कि पीटीआई वाले क्यों मुअत्तल हुए, जो इन खातून ने कारनामा अंजाम दिया है, इनकी बात करेंगे। इनकी तकरीर बड़ी वायरल हो रही है। फिर उसके बाद सानेह सवात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। क्या है ये एक्शन, और इस एक्शन के हवाले से आखिर तक वीडियो देखिएगा। एक चीज़ हमारे सामने और आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक मसले पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, दी नहीं अब तक। इसकी भी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अहलकारों का मसला, मुग़वी अहलकारों का मसला 6 महीने से हल क्यों नहीं हुआ है। ये सबसे खौफनाक बात यहीं से शुरू करते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अहलकार हैं। ये जो साहब बात कर रहे हैं, इनका नाम है हाफिज बशीर। इनके साथ जो साहब मौजूद हैं ये हैं माज़ुल्लाह, और जो इनके साथ साहब हैं नसीर अहमद। ये तीनों हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन पाकिस्तान के मुलाजिम। फिर जो चौथे साहब हैं वो हैं मोहम्मद महबूब साहब। मोहम्मद महबूब साहब जो हैं वो पाकिस्तान रेंजर्स के अहलकार हैं। जनवरी 2025 से ये लोग इग़वा हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हाथों, और अब इनकी जान खतरे में है। ये बताते हुए और ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि 6 महीने हो गए हैं, इनकी बाजियाबी नहीं हो सकी है। तो ये कहते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कुछ मुतालबात हैं, वो मुतालबात अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी कर दे तो हमारी रिहाई हो सकती है। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मैं अपनी राय दूं अगर आपको, तो जाहिर है कि जो हुक्काम हैं वो मुझसे बेहतर समझते हैं तालिबान को। वो तालिबान के मुतालबात को मुझसे बेहतर समझते हैं। जाहिर है कि उनको पता है कि कितने लोगों की रिहाई और दीगर मुतालबात क्या हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ना, 4 जिंदगियां, ये 4 खानदान हैं। इन 4 जिंदगियों का बचाया जाना, इन 4 खानदानों का बचाया जाना, इनको रिलीफ देना, इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों के मुतालबात ऐसे हैं कि उनको माना जा सकता है तो माने, इन चारों को रिहा कराएं, और फिर उसके बाद उनसे तो हम लड़ ही रहे हैं, मुसलसल लड़ रहे हैं, नजराना पेश कर रहे हैं, अपनी जानों का जामे शहादत नोश कर रहे हैं, वतन को महफूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोशिशें जारी रहें, लेकिन इन लोगों को वापस लाया जाए, इनके ख़ानदानों को इनको वापस किया जाए, मिलाया जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की पहली तरजीह मेरी राय में होनी चाहिए। बाकी जाहिर है कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। दे डू हैव अ बेटर आइडिया कि क्या है ये सिचुएशन, बट इनकी ज़िंदगियां बचे या अपने ख़ानदानों के साथ वापस मिले आकर, ये मेरी पहली ख्वाहिश होगी। और जो शख्स इस वीडियो को देखा गया उसकी पहली ख्वाहिश होगी। तो इसलिए मुझे ये आवाज़ ज़रूर आपके सामने रखनी थी। मीडिया पर हमें ये ख़बरें नज़र नहीं आती, ये ख़बरें हमें सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं। तो इसलिए इनको उठाना, ये आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये जो मामला है चौधरी निसार साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, इसकी बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब गए आज, वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार के पास, उनसे मुलाकात हुई। दावे ये किए जाने लगे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है वापस आ जाए नून लीग में, और क्या कर रहे हैं आप। तो मैंने जो मालूमात हासिल की उनके मुताबिक ये बात दुरुस्त इस तरह से नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने ये जुमला ज़रूर कहा कि आप तो हमें भूल ही गए। फिर इजहार ताज़ियत पर बात हुई और सियासी इरादों पर बात हुई, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं हुई। वापस आ जाइए इस बारे में डायरेक्ट बात नहीं हुई, क्योंकि उनकी हमशीरा वफात पा गई हैं। तो इसलिए इजहार ताज़ियत का मामला था, तो उसमें वैसे भी खुलकर इस तरह की सियासी बात की नहीं जा सकती थी, नहीं की गई है, मगर इशारतन बात ज़रूर की गई है। एक बात और हो रही है कि अगर चौधरी निसार साहब ये फैसला करें कि उन्हें वापस आना है, तो चौधरी निसार साहब गए क्यों थे। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, लेकिन मैं नवाज शरीफ के बच्चों को तो अपना लीडर नहीं बना सकता, उनके पीछे तो नहीं चल सकता। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे बात हो रही थी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अब नवाज शरीफ साहब ने तो जाहिर है कि कोई जाता है जाए, बेटी को वजारत आला चाहिए। मियाँ साहब ने तो वोट की इज्जत का भी सौदा कर दिया, ये भी तज्जियाकार कहते हैं
کہ میاں صاحب تو سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. تو یہ جو چودھری نثار صاحب کا تعلق ہے، زندگی دینا ہے، جماعت کے لیے کام کرنا ہے، یہ سب سائڈ پہ کر چکے میاں صاحب. تو آئی ڈو ناٹ سی اے چانس کہ میاں صاحب یا مسلم لیگ نون یہ کر سکے کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے زیادہ فوقیت چودھری نثار صاحب کو ملے، خواجہ سعد رفیق کو ملے، احسن اقبال صاحب کو ملے، خواجہ آصف کو ملے. نہیں، آئی ڈو ناٹ سی اے چانس. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ جہاں جس جگہ بٹھائی گئی ہیں وہ وہیں رہیں گی. تو چودھری نثار صاحب واپس آئیں مسلم لیگ نون میں، مجھے مشکل نظر آتا ہے. آتے ہیں تو اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کریں گے جن کا بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا تھا، لیکن مجھے اب لگتا نہیں کہ چودھری نثار صاحب یہ کر سکیں گے. اور میری معلومات یہ ہیں کہ کھل کر کہ واپس آئیں جماعت میں. نواز شریف صاحب نے کہا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہوا. ویسے بھی بڑی اچھی دوستی تھی شہباز شریف صاحب کی چودھری نثار صاحب کی. 13 سے 18 کی حکومت میں شہباز شریف صاحب کو جب GHQ جانا ہوتا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملنا ہوتا تھا، تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ شہباز صاحب ان کے ساتھ جاتے تھے، چھپ کے جاتے تھے، چہرہ چھپا کے جاتے تھے، ان کے ساتھ جا کے ملتے تھے. تو بڑی گاڑی چھن تھی دونوں میں، بڑی اچھی دونوں کی بنتی ہے. تو اس لیے یہ ملاقات ہوئی کیونکہ ظاہر ہے کہ غم کا معاملہ تھا. اب اس کے بعد یہ جو نون لیگ کی خاتون MPA والا معاملہ ہے، یہ نون لیگ کی خاتون MP ہیں پنجاب اسمبلی میں. میں نے یہ زحمت بھی نہیں کی کہ میں ان کا نام جانوں. ان کی تقریر بڑی وائرل ہو رہی ہے. جس انداز میں تقریر کر رہی تھیں میں اس کو دیکھ رہا تھا، جن لفظوں میں یہ تقریر کر رہی تھیں ان کو سن رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف والے یہ معطل کیے گئے تقاریر پر، احتجاج پر، لفظوں کے استعمال پر، یہ خاتون اگر یہ تقریر کر سکتی ہیں تو پھر وہ معطل کیوں کیے گئے؟ یعنی منہ توڑ دیں گے، توڑ کے ہاتھ پھڑا دیں گے، یہ کر رہی تھی یہ. اور یہ کہہ رہی تھی کہ اہو جے بتھا اوہو جے چپیڑ، اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں. اور بغیر جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں. اور میں حیران تھا کہ یہ جس طرح کی تقریر کر رہی ہیں. اسپیکر صاحب نے 2 بار کہا، اسپیکر کی سیٹ پر ملک محمد احمد خان صاحب نہیں بیٹھے تھے، ایک اور شخصیت براجمان تھی. انہوں نے 2 بار کہا کہ یہ جو الفاظ ہیں آپ کی یہ میں حذف کرتا ہوں. پھر دوبارہ کہا یہ الفاظ بھی آپ کے حذف کرتا ہوں. تو یہ اتنی تیار تھیں ایوان کے لیے یا ایوان کے رولز کے حوالے سے، جب انہوں نے کہا نا کہ میں ایکسپنج کرتا ہوں، کہ نہیں تو اس کی کر دے رہا ہوں، میں نہیں کر دی. اور پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ تالیاں بجا رہے تھے، ہنس رہے تھے، ڈیسک بجا رہے تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ خاتون جو ایوان میں بھیجی گئی ہیں کہ یہ عوامی مسائل پر بات کریں گی، ایوان میں نمائندگی کریں گی مسلم لیگ نون کی. کوئی بھی سیاسی ورکر جو ہے وہ نمائندگی کرے جماعت کی تو جماعت کے لیے بھی اچھا ہے، سیاسی ورکر کے لیے بھی اچھا ہے. ظاہر ہے کہ ہر بار اولادوں کو تو آگے نہیں لانا چاہیے، لیکن جب جماعت کسی کو بھیجتی ہے نا تو جماعت اپنے شعور کا ریفلیکشن دیتی ہے، اپنی چوائس کے ذریعے اپنے شعور کا ریفلیکشن دیتی ہے. تو یہ جو خاتون ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں، بوتھا، چپیڑ، بغیرت، منہ توڑ کے ہتھچ پھڑا دیں گے، یہ نواز شریف صاحب کا جو انتخاب ہے وہ ان کے سیاسی شعور کا ریفلیکشن ہے. مریم نواز شریف صاحبہ اس ایوان میں قائد ہیں، یہ ان کے سیاسی شعور کا ریفلیکشن ہے کہ مسلم لیگ نون نے کیا بھیجا ہے عوامی نمائندگی کے لیے اس ایوان میں مخصوص نشستوں پر. تعلیمی یافتہ ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن شعور یافتہ ہونا، آپ کی گفتگو سے تہذیب کا جھلکنا، عوامی نمائندگی کے آپ قابل ہیں اس بات کا جھلکنا بڑا ضروری ہے. وہ نہیں نظر آ رہا تھا. تو یہ مسلم لیگ نون کی چوائس پر سوالیہ نشان ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی جو ایوان میں دی گئی اکثریت ہے اس کے ساتھ یہ آپ کا سلیکشن ہے، یہ مخصوص نشستوں پر آپ کا سلیکشن ہے. بڑا ہی کوئی مایوس کن کام تھا ان خاتون کو دیکھنا، ان کی تقریر کو سننا. لیکن بہرحال یہ مسلم لیگ نون کی چوائس ہے، اور مسلم لیگ نون اس سے پہلے کیا بات کرنا اس پر. رانا تنویر صاحب کو بھیج چکی، جامعہ میں کھڑے ہو کر گالیاں دے چکے، ایوان میں کھڑے ہو کر گالیاں دے چکے. میاں جاوید لطیف صاحب جس طرح کی گفتگو کر چکے، جس طرح خواجہ آصف صاحب ایوان میں گفتگو کرتے ہیں، ان تمام لوگوں سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے، انٹرنیشنل میڈیا پر انٹرویوز دینا، بات کرنا، انگلش میں انٹرویوز دینا، تعلیمی یافتہ ہونا، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جتنی بری زبان وہ استعمال کر جاتے ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون کا خاصہ ہے، اور یہ ہمیں نظر آیا اس تقریر میں، جس کو میں رہ نہیں سکا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اس ایوان سے لوگ معطل کیے گئے. اور جو لوگ معطل کیے گئے وہ کسی سے لڑائی پہ معطل کیے گئے نا. تو کس سے لڑ رہے تھے وہ؟ تو دوسرے اینڈ پر جو لڑنے والے تھے ان کو کچھ نہیں، ان کی کوئی بات نہیں. یہ لوگ جو تھے
یہ لڑ رہے تھے، یہ مار رہے تھے، یہ بدتمیزی کر رہے تھے، دوسرے ان پڑھ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، یہ ہمیں بتا رہی ہے مسلم لیگ نون۔ عجیب و غریب کام ہے مسلم لیگ نون کا، اسپیکر ملک احمد خان صاحب کا۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں سانحہ سوات کے حوالے سے، دیکھیے سانحہ سوات میں یہ لوگ جو جان سے گئے، یہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کا نام تھا ریلیکس ہوٹل۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وہ ہوٹل گرا دیا ہے، اعلان کیا عوامی حکومت کا عوامی مطالبے پر بڑا قدم۔ تو ریلیکس ہوٹل ملکیتی زمین ہے، یہ میں نے آس پاس کے ہوٹل مالکان سے جہاں جا کر ٹھہرنا ہوا ہے معلوم کیا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی کچھ انکروچمنٹ تھی دریا میں، جو یہ کرسیاں چارپائیاں ڈال کر لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہ انکروچمنٹ تھی۔ ان کی اتنی غلطی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو وہاں بٹھایا، جانے دیا، اور پھر لوگ اور آگے چلے گئے۔ وہ لوگوں کی بھی غلطی تھی لیکن وہ جان سے چلے گئے۔ ان کی غلطی کی کیا بات کرنا، غلطی خیبر پختونخوا حکومت، گنڈا پور حکومت کی ہے کہ اسے اس 1.5 گھنٹے کے وقت میں ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے اقدام کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا گیا۔ ریسکیو والے آئے، they were not prepared enough، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوٹل گرا دیا گیا ہے۔ یہاں پر پیٹرولنگ ہونی چاہیے مسلسل، مقامی ہوٹل والے کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر واچ پوسٹ بننی چاہیے، مقامی ہوٹل والے کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ جو تجاوزات ہمیشہ رہتی ہیں، یہ کیسے ہونے دیا گیا، مقامی ہوٹل والے کہہ رہے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا حکومت اپنی ذمہ داریوں میں ناکام رہی ہے۔ اب ہوٹل گرانے کا آپ نے کام کیا، ہوٹل مالکان کو رگڑ دیا، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی جانب ان لوگوں نے توجہ دلائی ہے، وہ آڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وہ بتا رہے ہیں اس صورتحال میں خیبر پختونخوا حکومت جو کچھ کر رہی ہے، جو کچھ میڈیا کر رہا ہے، جو کچھ سوشل میڈیا کر رہا ہے، جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ بہت بری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔